أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. خواتین و حضرات، آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے 14ویں جز پر بات کریں گے. اس میں سب سے پہلے سورہ ہجر ہے، اس کے بعد سورہ نحل ہے. ہجر میں قصہ آدم و شیطان بھی بیان کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے. آپ کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے. قوم لوط کی تباہی کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد اصحاب الایکہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الحجر قوم سمود، ان کی تباہیوں کا ذکر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اختتام میں نصیحت ہے کہ جو ناہنجار اور جو نابکار لوگ ہیں، جو آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ فصفح الصفح الجمیل خوبصورت طریقے سے درگزر کیجئے، کنارہ کشی اختیار کیجئے. اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور آپ کا استہزاء کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. اس کے بعد سورہ نحل ہے. خواتین و حضرات، یہ سورت بہت ہی انٹرسٹنگ سورت ہے. اس کی بیوٹی یہ ہے کہ کائنات کی بے شمار نشانیوں کو ایک سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے. دوسری بیوٹی یہ ہے کہ اس کے اندر روانی ہے. دیگر صورتوں میں سٹرکچر کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اور مضمون کہاں ختم ہوا، دوسرا مضمون کہاں شروع ہوتا ہے، بیچ میں ایک ایسا مضمون آ گیا جو اوپر سے بھی کنیکٹ نہیں ہو پاتا ہے، نیچے سے بھی کنیکٹ نہیں ہو پاتا ہے. اس کے لیے ڈیپر تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس صورت کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک رواں تقریر ہے پوری صورت کے اندر. سب سے پہلے توحید کا موضوع ہے، آخرت کا موضوع ہے اور قرآن کا موضوع ہے. اس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبصورت باتیں بیان کی. اس کی شروعات ایک الارمنگ انداز میں ہے، اس لیے کہ جب رسول کسی قوم کے درمیان آ جاتا ہے تو اس قوم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یا تو وہ رسول کی بات کو تسلیم کرے اور رسول کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ جاتا ہے. یہ ساری باتیں شروعات میں بیان کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسانوں کو اس نے کیسے کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے چوپائے تمہارے لیے بھیجے جس میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں. اس کا اون بھی تم استعمال کرتے ہو، اس کی کھال بھی تم استعمال کرتے ہو، اس کا گوشت بھی تم استعمال کرتے ہو. بہت اس میں حسن بھی پایا جاتا ہے جب صبح میں اور شام میں تم اسے چرانے کے لیے لے جاتے ہو اور واپس گھر لے آتے ہو. اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش برساتا ہے، اس کے نتیجے میں گھنے گھنے باغات پیدا کرتا ہے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو بے شمار اجرام فلکی سیلیسٹیل باڈیز ہیں. انسان آج تک ان پر غور و فکر کر رہا ہے، ان کی اسٹڈی کر رہا ہے، لیکن یہ کائنات ناپائیدہ کنار ہے. بے حد و حساب اس میں سیلیسٹیل باڈیز پائی جاتی ہیں. رنگوں کو اس نے پیدا کیا، کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر درختوں، پھولوں، پتوں میں حسین رنگوں کی آمیزش ہے. سی فوڈ کا ذکر ہے، بڑے بڑے خوبصورت ماؤنٹینز کا ذکر ہے. تاروں کے بارے میں کہا کہ اس سے تم سمندری سفر میں اور ڈیزرٹ کے ٹریول میں راستہ پاتے ہو. ان سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے تم کیسے گوارا کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور کو تم پکارتے ہو؟ وہ ہستیاں جن کا کوئی کردار نہیں ہے کائنات کا ایک ذرہ پیدا کرنے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ڈونٹ بی ایروگینٹ،
یہ جو تمہارا غرور ہے، تکبر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ اساطیر الاولین ہے، تم ان کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے منصوبے بناتے ہو۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف دلایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یاد رکھو کہ بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ فرشتے جب آئیں گے تو جان نکالیں گے، اس وقت کو یاد کرو۔ اور پھر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہاں پہنچایا جائے گا، اس کو یاد کرو۔ اس کے بالمقابل جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس پورے مضمون میں سبق ہے کہ کائنات کے چپے چپے میں رسول کی دعوت کی صداقت پائی جاتی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرو، کائنات کا مطالعہ کرو، یہ پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا موضوع بھی لیا گیا، کہا گیا کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف یہ کام ہے کہ واضح طور پر تمہارے سامنے پیغام پہنچا دے، اور یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر کمیونٹی میں رسولوں کو بھیجا ہے۔ جو صحابہ اکرام تنگ کیے جا رہے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا گیا کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ بہترین اجر سے نوازے گا۔ پھر کائنات کی آیتوں کا تذکرہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے شیڈو کو پیدا کیا، دو خدا کو تم پکارتے ہو یا کئی خداؤں کو تم پکارتے ہو، حالانکہ اس پوری کائنات میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو کس کو پکارتے ہو، کس سے دعا کرتے ہو؟ پھر بارش کا ذکر ہے، جانوروں سے دودھ کی نعمت کا ذکر ہے، شہد کا ذکر ہے، اور انسان کے جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں ان کا ذکر آیا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کے دن جب جہنم میں رسول کا انکار کرنے والوں کو اور مشرکین کو ڈال دیا جائے گا، تو جن کو وہ پکارتے تھے، جن ہستیوں کو، انہیں آخرت میں دیکھ کر کہیں گے کہ ہم ان کو پکارتے تھے، آج ہماری یہ مدد کے لیے آئیں۔ وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، ہم تو تیرے بندے تھے، اگر انہوں نے ہماری عبادت کی ہے تو یہ ان کا جرم ہے۔ تو وہ وہاں برات کا اظہار کر دیں گے اور مشرکین کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ جو کفار و مشرکین ہیں ان کے کردار کا بھی تذکرہ کیا کہ اسلام نہ قبول کرنے، توحید کی دعوت نہ ماننے، رسالت کو نہ ماننے، آخرت پر یقین نہ رکھنے کے نتیجے میں ان کا کردار کیا ہے۔ لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو ان کے چہرے میں کلونس چھا جاتی ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اس زمانے کے لوگ، اور آخرت کو نہیں ماننے کے نتیجے میں تمام بری صفات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کو بہکاتا ہے، اور شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس صورت کے اندر بعض ویلیوز کا بھی ذکر ہے، جس میں عدل ہے، احسان ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور بعض غلط کاموں سے بچنے، فحش ہے، منکر ہے اور بغاوت ہے، ان سب سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ یہ بھی ویلیوز یہاں آئے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے یہ پورا مضمون ہمارا ختم ہوتا ہے کہ آج کے پارے میں جو مضامین آئے ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ بہت رواں مضمون ہے، اس لیے زیادہ دقت نہیں ہوتی ہے سمجھنے میں۔ آج ہمارا جو اسپیشل سبجیکٹ ہے وہ ہے پرابلم آف ایجنگ، یعنی یہ کہ بڑھاپا طاری ہونے کے مسائل۔ بوڑھے ہونا الگ ہے، بڑھاپا طاری ہونا الگ ہے، اولڈ ایج کے ہونا الگ ہے، ایجنگ ہونا الگ ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 70۔ صرف ایک آیت کو لیں گے اور تفصیل سے ایجنگ کے پرابلم پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ وہی پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ تم میں سے بعض کو بہت ہی ارذل العمر، بدترین عمر، فیبل سٹیج تک پہنچا دیتا ہے۔ جاننے کے بعد انسان پھر بھی نہیں جانتا۔
اللہ تعالیٰ علیم و قدیر ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسے پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچ جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی کامل ہے۔ یہ ایک آیت ہے، اس پر ہم تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے۔ ایجنگ کا جو پرابلم ہے، ایجنگ کا جو ایشو ہے، چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم پیدائش کے بعد موت تک لے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو موت ذرا دیر سے آتی ہے اور لمبی عمر ملتی ہے، اور ایسی عمر ہوتی ہے کہ انسان جاننے کے باوجود نہیں جانتا ہے، یعنی یہ کہ علم کا زوال ہو جاتا ہے، ذہنی صلاحیتوں کا زوال ہو جاتا ہے، اور انسان اس زمانے میں بہت سی ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ ایک زمانے میں دوسروں کو گیان دیتا ہے، علم بانٹتا ہے، بہت عالمانہ اور فاضلانہ کام کرتے رہتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس پر ایسا دور بھی آتا ہے کہ اسے خود اپنے بارے میں ہوش و حواس نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، زندگی کا جو سٹیج ہے ڈیولپمنٹ کا، بچپن ہے تقریباً 12-13 سال تک، 12 سے 20-22 کے آس پاس ہم ایڈولیسنس کی عمر کہتے ہیں، شباب کی عمر کہتے ہیں۔ 20 سے 40 کی جو عمر ہے وہ جوانی کی عمر ہے، یوتھ۔ پھر 40 سے 60 کی جو عمر ہے وہ مڈل ایج کہلاتی ہے۔ 60 کے بعد اولڈ ایج شروع ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے 55-60 کے بعد اولڈ ایج بتایا ہے، اسی لیے ریٹائرمنٹ کی عمر کہیں 58 ہے، کہیں 60 ہے، کہیں 65 ہے۔ کوئی آدمی 60 کراس کر جائے، بوڑھا ہو جائے، تو اس میں کوئی اسٹگما نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، عمر تو گزرتی ہے۔ تو جیسے بڑھاپا آئے تو بعض لوگ بڑھاپے میں بھی اچھے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ اولڈ ایج آنے کے ساتھ ایجنگ شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہمیں ایجنگ کے موضوع پر یہاں بتاتا ہے کہ فزیکل اینڈ کوگنیٹو ویکنیسز پیدا ہو جاتے ہیں، جسمانی طور پر بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور نفسیاتی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے، اور جو کوگنیٹو ریگریشن کہتے ہیں، یعنی یہ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی جو آ جاتی ہے، وہ ایجنگ کا ایک قدرتی حصہ ہے، اور یہ خدا کی ایک نشانی بھی ہے کہ وہ بندوں کو ذہانت دیتا بھی ہے اور ذہانت واپس لے بھی لیتا ہے۔ تو شیخ جو عربی میں کہتے ہیں، تو عمر میں جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کو بھی شیخ کہتے ہیں، علم میں جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کو بھی شیخ کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عمر والا شیخ علم والا شیخ بھی باقی رہے، تو اس کا وہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے، علم والا حصہ۔ انسان کے اندر 4 قسم کی کمزوریاں آتی ہیں ایجنگ کے ساتھ یا بڑھاپے کے ساتھ، اور یہ سب لوگوں کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ باڈیلی کمزوری آتی ہے، ڈکلائن ان ہیلتھ، ڈکلائن ان اسٹرینتھ، ڈکلائن ان اسٹیمنا، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں بڑھاپے میں وقت کا زیادہ حصہ کنزیوم ہو جاتا ہے۔ ہیلتھ کو مینٹین کرنے میں جو ایلمنٹ، جو بیماریاں آتی ہیں، اس کا ریزسٹنس بھی کم ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹیز بھی سلو ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سیڑھی چڑھنا ہو یا کوئی اور فزیکل کام کرنا ہو، تو اس کے اندر سلونس آ جاتا ہے، اور انسان ایک فکس روٹین کا عادی ہوتا ہے۔ جب جوان ہوتا ہے تو رات بھر جاگ سکتا ہے، دن بھر کام کر سکتا ہے، لیکن عمر ہونے کے ساتھ آدمی کھانے پینے سونے جاگنے کے اوقات متعین ہو جاتے ہیں، اور اسی روٹین کا وہ عادی ہو جاتا ہے۔ عمر کے ساتھ آنکھوں کی بینائی بھی کم ہوتی ہے۔ یہ فزیکل ڈکلائن ہے۔ جو سوشل ڈکلائن ہوتا ہے، یہ بھی سب لوگوں کے ساتھ ہو ضروری نہیں ہے۔ آدمی جیسے ہی ریٹائر ہوتا ہے تو وہ سماج سے الگ ہو جاتا ہے۔ جس جگہ وہ آفیسر تھا، اب نہ وہ آفس جاتا ہے، نہ وہ اس کا روب باقی ہے، نہ اس کی وہ پہچان باقی ہے۔ گھر میں بھی بہت سے لوگوں کا رول سیکنڈری ہو جاتا ہے۔
اور ایک اور اصطلاح ماہرین نفسیات استعمال کرتے ہیں، وہ ہے ایمپٹی نیسٹ سنڈروم۔ انسان جب 60 یا اس سے آگے عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا گھر جیسے کہ چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، انڈے بچے دینے سے وہ گھونسلہ آباد ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بچوں کے جیسے پر لگتے ہیں وہ بھر سے اڑ جاتے ہیں اور پھر وہ گھونسلہ خالی ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ہنسی خوشی ان کی ترقی کو دیکھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جہاں تمہاری مرضی آگے بڑھو، تو اس کے نتیجے میں دھیرے دھیرے گھر خالی ہو جاتا ہے، اس کا ایک شدید امپیکٹ پڑتا ہے۔ بہرحال سوشل لیول پر اس کا رول سیکنڈری ہو جاتا ہے، ایمپٹی نیسٹ سنڈروم کہا جاتا ہے۔ بعض گھروں میں کوائرلز اور جھگڑے ہوتے ہیں باپ اور بچوں میں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بڑے لوگ اپنی سلطنت نہیں چھوڑنا چاہتے، ساس ماں اپنی سلطنت نہیں چھوڑنا چاہتی، اور گھر کے اندر جو نئی رانی آئی ہے وہ حکمرانی کرنا چاہتی ہے، اور پرانی جو رانی ہے، کوئین ہے، وہ اپنی جو حکومت ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتی، اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ لاس آف اسٹیٹس ہو رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں سوشل لیول پر بھی انہیں پرابلم آتا ہے، سائیکالوجیکل لیول پر بھی پرابلم آتا ہے، اور یہ بھی سب کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، وہ ہے لاس آف ایبلٹی ٹو کانسنٹریٹ۔ کسی موضوع پر، کسی کام پر غور و فکر کرنا، کانسنٹریٹ کرنا، اس میں کمی آتی ہے، میموریز میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور زندگی کے جو دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے بھی آدمی کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ بچے اگر کسی ٹور پر جانا چاہتے ہوں، کوئی فنکشن کرنا چاہتے ہوں، تو ماں باپ کہتے ہیں جاؤ بچوں تم اپنی زندگی بسر کرو، انجوائے کرو، ہم گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے نفسیاتی طور پر بھی لوگوں سے ملنا ملانا، یہ ساری چیزوں کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ان کا وقت کٹتا نہیں، ان کے پاس بات کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ریٹائرمنٹ سے پہلے سرگرمیوں میں رہتے ہیں، سماجی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں، ریٹائرمنٹ کا ایک پلان ہوتا ہے، ان کے لیے ریٹائرمنٹ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جن کے پاس ریٹائرمنٹ کا کوئی نقشہ نہیں ہوتا، ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے، بڑی عمر کے لوگ اگر میری یہ گفتگو سن رہے ہوں تو وہ کتاب کہیں ملیں تو لے کر پڑھیں، لائف بگنز ایٹ 60، بنگلور سے شائع ہوئی ہے، ہلکی پھلکی کتاب ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ 60 سال کے بعد ایک نئی زندگی چاہیں تو شروع کر سکتے ہیں۔ سائیکالوجیکل پرابلم میں ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ پارٹنر کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی بیوی کا، تو ایک فرد اکیلا رہ جاتا ہے۔ جو اکیلا رہ جاتا ہے اسے بھی موت کا خوف ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے نفسیاتی مسائل ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اس نفسیاتی مسئلے کو لے کر جو یادداشت کی کمی ہے۔ قرآن نے بتایا کہ جاننے کے بعد انسان ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ کچھ نہیں جانتا، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ میموری لاس ہوتا ہے، ذہنی طور پر اضمحلال آتا ہے، اس کو ڈیمنشیا کہتے ہیں۔ میں اس تقریر میں زیادہ ٹیکنیکل ورڈز اور جارگنز کو استعمال کیے بغیر عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات کہنا چاہوں گا، ورنہ اسے الزائمرز ڈیسیز کہتے ہیں یا ڈیمنشیا کہتے ہیں۔ یہ آج کے جدید زمانے میں لوگوں نے اسے فائنڈ آؤٹ کیا، لیکن آپ کو پڑھ کر سن کر تعجب ہوگا کہ ابن سینا، جسے مغرب کے لوگ اویسینا کہتے ہیں، جس نے میڈیکل پر جو کتاب لکھی القانون فی الطب، دی کینن آف میڈیسن، یہ تھے صاحب آج سے تقریباً 1000 برس پہلے کے، اور 1000 برس سے ان کی لکھی ہوئی کتاب آج بھی میڈیسن کے میدان میں بینچ مارک مانی جاتی ہے۔ اس کتاب میں 1000 برس پہلے ابن سینا نے بتایا، اس کا نام نسیان رکھا، جسے ڈیمنشیا کہتے ہیں۔ انسان بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد جو بھول جاتا ہے، اس بیماری کا نام نسیان ہے، اور اس کے 3 ڈائمنشنز ہیں، 3 پہلو ہیں۔ فساد ذکر،
کسی بات کے ذکر کرنے میں، کسی بات کو ایکسپریس کرنے میں فساد رونما ہو جاتا ہے، یعنی یہ ہے کہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں 60 65 70 75 کی عمر میں، باتوں کو وہ یاد نہیں رکھ پاتے، inability to recall، بالخصوص جو کل پرسوں یا قریب میں جو باتیں ہوئی وہ ریکال نہیں کر پاتے، لیکن جو پرانی باتیں ہیں، بچپن کی باتیں ہیں، وہ انہیں یاد رہتی ہیں۔ تو اصل میں یہ ایک مینٹل پرابلم ہوتا ہے، ذہن کے کچھ حصے کھائے جاتے ہیں، ڈیمیج ہو جاتا ہے، خاص کر جو برین کا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈیمیجز آ جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ریسنٹ میموری ہے وہ یاد نہیں رہتی، جو پاسٹ میموری ہے، دور کی میموری ہے، وہ یاد رہتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا انٹرپریٹیشن، کسی چیز کو دیکھا، کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، وہ اس کی توجیہ بیان نہیں کر سکتے، جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے سنا، تو ان کا ذہن کام نہیں کرتا، ایکسپریس نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فساد ذکر نام رکھا ابن سینا نے۔ آپ اگر ان سے پوچھیں کہ ناشتے میں آپ نے کیا کھایا، وہ بھی یاد نہیں رہے گا کبھی کبھی، یہ پرابلم ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ایپیلیپسی کا یا اسٹروک کا دورہ ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا ابن سینا نے بتایا کہ فساد فکر ایک تو ایکسپریس کرنا ہے، اور ایک ہے کوگنیشن میں، تھنکنگ میں، سوچنے میں پرابلم ہو جاتا ہے، اور انہیں اپروپریٹ بیہیویئر اور ان اپروپریٹ بیہیویئر، کیا بیہیویئر صحیح ہے اور کون سا بیہیویئر غلط ہے، اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ بڑی عمر کے آدمی کے پاس آپ جائیں گے، پوچھیں گے کیا کر رہے ہیں، تو کہیں گے کہ میں لٹو کھیل رہا ہوں، میں گولی کھیل رہا ہوں، گویا کہ وہ بچپن میں گئے ہوئے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے، اور یہ بات بیان بھی نہیں کرنی چاہیے، لوگ ہنسیں گے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سامان گھر کا لے جاتے ہیں، بالکنی سے گرا دیتے ہیں، اتنا تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ برتن ہے، یہ گلاس ہے، یہ جگ ہے، یہ معلوم ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اسے بالکنی سے نہیں گرایا جاتا، یہ کوئی بال نہیں ہے، گیند نہیں ہے کہ نیچے جانے کے بعد پھر اچھلے گا، یہ انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا۔ نوجوانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گھر میں والدین یا بڑے ہوں اور ان کے ساتھ یہ مسائل پیدا ہوں تو معلوم کریں کہ یہ پرابلم ہے، یہ بیماری ہے، یہ ڈیمینشیا ہے، یہ کوئی شرارت نہیں ہے، یہ کوئی پاگل پن بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیے۔ تو یہ سب بیہیویئرل پرابلم یہ فکر کا ہے، اصل میں کوگنیشن کا ہے، اور اسی سے بیہیویئر بھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو ابن سینا نے بیان کیا ہے وہ فساد تخیل ہے، یعنی خواب نہیں دیکھ پاتے یہ لوگ، اور اگر خواب دیکھیں گے تو یاد نہیں رہے گا، خواب بیان نہیں کر سکتے، یہ ان کا پرابلم ہے کہ بھول جاتے ہیں، بہت جلدی بھول جاتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے، امیجنیشن کیا ہے، ان دونوں میں فرق بھی نہیں کر پاتے۔ کبھی ان کو جانور نظر آتا ہے، کبھی آگ نظر آتی ہے، کبھی بارش ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، حالانکہ بارش نہیں ہے، وہ اصل میں میموری کا وہ حصہ ان کا مس ہو جاتا ہے، تو بچپن کی بارش کو دیکھتے ہیں تو اب بارش ہو رہی ہے سمجھتے ہیں، بچپن میں کسی جانور سے پرابلم تھا تو اب وہ جانور ان کو نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ سب تخیل کا پرابلم ہوتا ہے۔ ذکر کا پرابلم یعنی ایکسپریس کرنے میں مسائل ہو جاتے ہیں، اور امیجنیشن میں، تفکر میں پرابلم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تخیل میں پرابلم ہو جاتا ہے۔ یہ یا تو ہیڈ ٹراما سے بھی ہوتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے، اور کبھی انٹرنل پرابلم ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، یا مائنڈ کے اندر کی بیماری ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بزرگوں کو کہ بہت نماز کے پابند تھے، اب اس کے بعد نماز پڑھنے کا احساس ہی نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے دین ہو گئے، نہیں، ان کو ڈیمینشیا ہو گیا ہے، انہیں نہیں معلوم ہے کہ اب نماز پڑھنا ہے۔ آپ انہیں وضو کرا دیں تو وہ پوچھیں گے کیا کرنا ہے، آپ کہیں گے نماز تو وہ پوچھیں گے کون سی نماز ہے، آپ کہیں گے ظہر کی نماز تو اس جانب رخ کر کے بیٹھ جائیں گے، حالانکہ قبلہ ادھر ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے کیا پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، آپ بتائیں گے سنت ہے کہ فرض، وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو، وہ بس آپ کے کہنے پر 4 رکعت بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے۔
تو یہ سب جو ایشو ہوتا ہے بھول جانے کا، نسیان کا، کوگنیشن کا، ایکسپریشن کا، امیجنیشن کا، یہ وہ بات ہے جسے قرآن نے اس آیت میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو ایسی لمبی عمر عطا کرتا ہے کہ جاننے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ جو میموری لاس کا پرابلم ہے، الزائمرز پرابلم ہے، ڈیمنشیا کا پرابلم ہے، اور بھی ٹیکنیکل ورڈز استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر۔ اب میں اختتام کی طرف آتے ہوئے نئی نسل سے خاص کر کہنا چاہوں گا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے جب ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے والد، ہماری ماں، ہمارے دادا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بڑے بھائی، پڑوس میں کوئی اس طرح کی بیماری کا شکار ہو جائے اور ارذل العمر کو پہنچ جائے، فیبل ایج کو پہنچ جائے، بڑی عمر کو پہنچ جائے، تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تمہارے والدین دو میں سے دو یا ایک جو زندہ رہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور تمہارے پاس آئیں، تمہارے گھر میں رہنے لگیں، تو ان کے بیہیویئر سے فرسٹریٹ ہو کر اپنے ان پلیزنٹ فیلنگ تک کا اظہار نہ کرو۔ اینگر تو الگ بات ہے، فرسٹریشن تو الگ بات ہے، لڑائی تو امیجن نہیں کر سکتے، ان پلیزنٹنس کا اظہار اف جو کہتا ہے انسان، وہ اف تک نہ کہو والدین کو دیکھ کر بڑھاپے میں، چونکہ اس وقت وہ پروڈکٹیو نہیں ہیں، وہ تمہارے پاس اس وقت ویسے ہی جیسے تم ان کے پاس بچپن میں پلتے تھے۔ جھڑکے نہ دو انہیں، اور انہیں ریسپیکٹفلی بات کرو۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے پر ان پر بچھائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرتے رہو کہ پروردگار ہمارے ان والدین پر تو ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے والدین کے سلسلے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَرْحَمُ صَغِيرَنَا وَيُعَقِّرُ كَبِيرَنَا، ہم میں سے نہیں وہ آدمی جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی توقیر نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ یہاں بڑے سے مراد والدین بھی ہو سکتے ہیں، دادا دادی بھی ہو سکتے ہیں، ہم سے عمر میں جو بھی بڑے ہیں قریبی رشتہ دار، ان کے ہاں جب ہم یہ پرابلم دیکھتے ہیں ڈیمنشیا کا، الزائمر کا پرابلم دیکھتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ زیادہ توقیر کا معاملہ کریں۔ صحت مند ہوں تب بھی توقیر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اب ہماری جوانی ہے، پیسے کماتے ہیں، دنیا گھومتے ہیں، اور وہ سب کچھ کر کے واپس لوٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بوجھ نہیں، وہ نان پروڈکٹیو نہیں، وہ اپنی عمر میں اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں، اور ان کی محبت، ان کی نگہداشت اور ان کا جو کچھ رویہ رہا ہے تربیت کا، اس کے نتیجے میں آج ہم بنے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی ایسی نہیں ہوتی اگر وہ محبت نہ کرتے، وہ تربیت نہ کرتے۔ تو انسان کو ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ جوانی کے زوم میں بوڑھوں کو دیکھ کر تحقیر نہ کریں، بلکہ ان کی توقیر کریں، ان کی عزت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انفو، 3 مرتبہ کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی یہ کہ وہ ناکام ہو، وہ شخص برباد ہے،
آپ نے فرمایا قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، کہا کہ وہ آدمی جو والدین میں سے دو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں اپنے پاس پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو۔ خواتین و حضرات، بہت افسوس کی بات ہے، بہت سے گھروں کے واقعات ہمیں معلوم ہیں جہاں غربت ہوتی ہے یا جن گھروں میں لڑائی جھگڑے کی نوبت ہوتی ہے، وہاں بڑوں کو نکال دیا جاتا ہے، گھروں سے نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے۔ بعض گھروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بچے تو بہت ہوتے ہیں لیکن والدین کس کے پاس رہیں گے یہ ایشو بن جاتا ہے، اور بچے حساب کتاب لگاتے ہیں، کیلنڈر دیکھتے ہیں کہ کتنے دن میرے گھر میں رہیں گے، کتنے دن بھائی صاحب کے گھر میں رہیں گے، کتنے دن بہن کے ہاں رہیں گے۔ ماں باپ جب پالتے تھے تو کبھی ایسا نہیں دیکھتے تھے، لیکن جب ہماری باری آتی ہے ان کو دیکھنے کی، انہیں پالنے کی، تو اس وقت ہم دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کی بدبختی ہے، حیف ہے اس پر جس نے اپنے والدین میں سے دو یا ایک کو پایا بڑھاپے میں اور ان کی خدمت نہیں کیا اور جنت نہیں پہنچا۔ یہ اس کی بدبختی ہے۔ جن کے گھروں میں بزرگ ہوں، بڑے ہوں، میں نے جیسے کہا کہ ان کے فزیکل پرابلمز بھی ہیں، ان کے سائیکولوجیکل پرابلمز بھی ہیں، ان کے سوشل ایشوز بھی ہیں، ان کے ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں۔ ان سے بات کرنے بیٹھیں گے تو ان کی گفتگو کا بڑا حصہ ان کے ہیلتھ کو لے کر ہوگا۔ یہ سب کچھ ہوگا، اس سے اکتا جانا، اس سے تنگ آ جانا، اس سے پریشان ہو جانا، اس کے نتیجے میں ان سے دوری اختیار کرنا، یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معنوں میں بد دعا دی، 3 مرتبہ کہا کہ خاک آلود ہو، یا یہ کہ اس کی ناک خاک میں ملے، یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے کتنی پیاری ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے جو ان کے والدین کے محبوب تھے جبکہ ان کے والدین دنیا سے جا چکے ہوں۔ یعنی ہمارے والدین اگر دنیا سے جا چکے ہوں، ان کے بھائی، ان کی بہن، ان کے رشتہ دار، ان کا کوئی فرینڈ جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا گویا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے برابر ہے۔ دیکھیے کہ تعلیم کیسی ہے، والدین کی خدمت کرو اور جنت پاؤ۔ وہ چلے جائیں تو ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی بہن، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے برابر ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سب چیزوں کے سلسلے میں تعلیم دی۔ ریسنٹ ایک اسٹڈی ہوئی فلسطین کی، وہاں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ڈیمنشیا کا پرابلم ہو جاتا ہے، یادداشت کا، نسیان کا پرابلم ہو جاتا ہے، تو وہاں دیکھا گیا کہ اینگر لوگ اپنے بڑے لوگوں کی بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ پرورش کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ تو اسٹڈی نے یہ بتایا ہے کہ وہاں اس سوسائٹی میں سمپتی کا جذبہ پایا جاتا ہے، ایمپیتھی کا جذبہ پایا جاتا ہے اپنے بڑوں کے سلسلے میں، جو تکلیف اور پریشانی کے اندر مبتلا ہیں ان کے لیے رحمت کا جذبہ پایا جاتا ہے، کمپیشن کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ البتہ اس ریسرچ میں ایک بات سامنے آئی، وہ بات غلط ہے، اور اس عرب دنیا میں، وہاں بھی کچھ اور عرب علاقوں میں بھی انہوں نے ریسرچ کیا اور دیکھا تو یہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ڈس آرڈر ہے ڈیمنشیا کا، الزائمر کا، نسیان کا، اس کو بعض لوگ مینٹل ریٹارڈڈنس سمجھتے ہیں، دیوانہ پن، پاگل پن۔ ایسا نہیں ہے، یہ دیوانہ پن اور پاگل پن نہیں ہے، یہ یادداشت کا لاس ہے، میموری کا لاس ہے۔ اس ریسرچ میں 48.3% لوگوں کا خیال یہ بھی ہے
کہ یہ جو مینٹل النس آتا ہے یہ خدا کی طرف سے ایک پنشمنٹ ہے۔ یہ کیسے خیال آ گیا بھائی؟ کون سا ثبوت ہے؟ کس آیت میں یہ ہے؟ کس حدیث میں ہے کہ بڑی عمر میں انسان جب بھولنے لگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے؟ یہ کون سی حدیث میں ہے؟ کس آیت کے اندر ہے؟ اس کے لیے کوئی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، لوگوں نے خود سے ایجاد کیا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، اس میں کوئی اسٹگما نہیں ہے۔ یہ نیچرل پروسیس ہے کہ دھیرے دھیرے انسان کے قوا کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، یادداشت جاتی ہے، آنکھ کی بینائی جاتی ہے، ہاتھ پیر کے اندر جو قوت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اور وائٹل آرگنز کے اندر کمزوری آتی ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ سورج غروب ہو جاتا ہے، وہ چراغ گل ہو جاتا ہے جس نے ایک زمانے میں ایک دنیا کو منور کیا تھا، اور خدا کے پاس وہ شخص پہنچ جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، زندگی کی یہ حقیقت ہے۔ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہوگی۔ آج ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ہمارے بچوں نے دیکھا، ہم بڑے ہوئے تو ہمارے بچوں کے لیے ہم نے ایک اچھا سا ماڈل چھوڑا ہے، اور ہمارے ساتھ ویسا ہی وہ سلوک کریں گے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ کل ہماری زندگی کیسے ہونے والی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بی نائس ٹو پیپل آن یور وے اپ because you are going to meet them on your way down۔ جب تمہاری ترقی کا زمانہ، جوانی کا زمانہ ہے تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، واپسی میں جب تمہارا دور آئے گا تو لوگوں سے ملاقات ہوگی تو اسی طرح کا بیہیویئر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنے، توقیر کرنے، ان کے ساتھ کمپیشن کرنے، نرمی کرنے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔